أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تعلیل صرف اور صرف اللہ کم الحاکمین کی شان شایان ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں. اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم اٹھائی ہے. قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق ستارے کی. وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا پتہ طارق کیا ہے؟ آسمان کا ایک بہت بڑا ستارہ ہے، النجم الثاقب. جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس کا پھر ایک جواب قسم ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں قسم اٹھائی جاتی ہے بات کو پختہ کرنے کے لیے. اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی قسم اٹھا کے کیا کہا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. کوئی شخص اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کی نگرانی نہیں ہو رہی. ہر وقت فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں. انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ جلوت میں ہوتا ہے تو کبھی خلوت میں ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ظاہر، جن کی جلوتیں دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی خلوتیں بڑی بھیانک ہوتی ہیں. اکیلا ہو تو پھر تو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ایسے لوگ اس کائنات کے انتہائی بد نصیب لوگ ہیں. لوگوں کے سامنے اور ہے، رب کے سامنے اور ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. لوگوں سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث، اور یقیناً آپ نے کئی دفعہ سماعت کر لی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعد لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں جیسی ہوں گی. یہ ایک پورا سلسلہ ہے پہاڑی سعودی عرب میں، اور یقیناً ایک پہاڑ کا وزن ہی نہیں ہو سکتا، تو اتنی نیکیاں ہیں ان کے پاس. لیکن قیامت کے دن یہ ساری نیکیاں اللہ ہواؤں میں اڑا دے گا. ہوا منصورہ کر دے گا، جیسے بکھری ہوئی چیزیں ہوتی.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں صفہم لنا، اللہ کے پیغمبر وہ کون ہیں؟ ہمیں بتا دیں، کہیں ہم میں سے کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہم من جلدتکم ومن اخوانکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہارے ہی رشتہ دار ہیں، تمہارے ہی کنبے قبیلے کے ہیں۔ یصلون کما تصلون، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ تمہاری طرح تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہوگے، نمازی پرہیزی ہوگے، اپنی نیکیوں سے محروم ہونے والا یہ بد نصیب ہے کون؟ فرمایا ولیکن اذا خلوا انتہکوا محارم اللہ، ایک مصیبت بہت بڑی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جب اکیلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہمیں اپنی جلوتوں سے زیادہ خلوتوں پہ نظر رکھنی ہے۔ حیا ہم لوگوں سے کرتے ہیں، گھر میں انسان ہو، بیوی سے، بچوں سے، اسے حیا آتی ہے، ان کے سامنے کچھ نہیں کرتا، لیکن جب اکیلا ہے تو وہ کیوں اتنا جرت مند ہے؟ کیسے وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کر لیتا ہے؟ کیوں اس کی نظر میں اللہ رب العزت کی نظر اتنی نعوذ باللہ غیر معمولی ہو گئی ہے؟ اس لیے ایسے لوگوں پہ رب کا عذاب زیادہ برستا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، چونکہ مسئلہ انسان کے باطن کا ہے، ظاہر سے زیادہ رب کی نظر باطن پہ ہوتی ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ظاہر پہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، اللہ شکلیں نہیں دیکھتے، اس نے بنائی ہیں، سب اسی کے پیدا کردہ ہیں، اسے شکلوں سے کوئی غرض نہیں، نہ ہی وہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے، اسے مالوں سے کیا غرض؟ دیکھتا کیا ہے وہ؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ کی نظر تمہارے دل پہ ہوتی ہے، اس بندے کا دل کیسا ہے۔ اب شکل کے اعتبار سے تو سیدنا بلال کیا تھے، اور ان کے مقابلے میں ابو لہب کیا تھا؟ اس کو لہب کہتے ہی اس لیے ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کو کہتے ہیں، اتنا اس کا چہرہ با رونق تھا، اور ایسا اس کو اللہ نے شکل دی ہوئی تھی کہ لوگ اس کو ابو لہب کہا کرتے تھے۔ لیکن قرآن میں پوری صورت اتری ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ جہنم کا ایندھن بن گیا، اور اس کے مقابلے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ چلتے زمین پہ ہیں، ان کے قدموں کی آواز جنت میں جاتی۔ سیدنا و مولانا، عمر فاروق کہا کرتے تھے بلال ہمارا سید ہے، ہمارا سردار۔ رب تعالیٰ کو شکلوں سے نہیں ہے، عقلوں سے نہیں ہے، دنیا سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، عہدے سے نہیں ہے، کسی ظاہری چیز سے رب تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے تو اپنے بندے کا دل دیکھتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، یہ درست ہے تو پورا وجود درست ہے، اس میں خرابیاں پیدا ہو گئیں تو پورا بدن خراب ہو جائے گا۔ الا وان فی الجسد مضغہ، یہ ٹکڑا کیا ہے؟ یہ دل ہے، دل۔ اس دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، انسان کا جو باطن ہوتا ہے نا، جس کو نفس کہتے ہیں، یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے انسان کے نفس کی 3 صورتیں بیان کی، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے۔ امارہ کیا ہے؟ ہر وقت برائی پہ ابھارتا رہتا ہے، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، یہ نفس تو انسان کو گناہوں پہ اور برائیوں پہ ابھارتا رہتا ہے۔ ہاں، دوسرا نفس اللہ نے نفس لوامہ بنایا ہوا ہے،
وہ ملامت کرتا ہے، کیا کر رہے ہو؟ گناہ کرتا ہے پھر ملامت کرتا ہے، کوئی فرض چھوڑ دے پھر ملامت کرتا ہے، کوئی نیکی اس سے رہ جائے وہ پھر ملامت کرتا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں ایسی زندگی گزار رہے ہو؟ لیکن اگر انسان اپنے نفس لوامہ کی پرواہ نہ کرے، وہ جھنجھوڑتا رہتا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر اس بندے کا نفس امارہ بن جاتا ہے، بس پھر وہ برائی پہ چلتا ہے اور نفس لوامہ کے کہنے پہ انسان چل نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی، ایک پل ہے، اس کے دائیں بائیں پردے ہیں، ایک اس پل کے آخر میں بیٹھا ہے آواز دینے والا، انسان اس پہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے سیدھا، جب کہیں ادھر ادھر جھانکتا ہے پردہ ہٹانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے نہ ہٹا، نیچے گر جائے گا، نقصان کر بیٹھے گا۔ آخر میں کیا ہے؟ وہ رب تعالیٰ کا دین اسلام ہے، ایمان ہے، نور ہے، قرآن ہے، بلا رہا ہوتا ہے نہ کرو، ایسے نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میری مثال تو ایسے ہے جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے تو اس میں حشرات آ کے گرتے ہیں، وہ پرندے، وہ جو چمکنے والی چیزیں اس میں آ کے گرتی ہیں، میں روکتا ہوں لیکن وہ نہیں رکتے، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچتا ہوں، لیکن تم ہو کہ تم میرے کہنے پہ نہیں جاتے اور اسی طرف چلے جا رہے ہو۔ وہ بلاتا ہے نفس، نہ کر ایسے، لیکن اگر انسان اس کی پرواہ نہ کرے تو پھر وہ نفس امارہ بنتا ہے، پھر بس وہ ہر ویلے گناہوں کی زندگی میں ڈوبنے والا شخص بن جاتا ہے۔ ہاں، نفس لوامہ، اس کے کہنے پہ انسان رک جائے، اور رکنا بھی چاہیے، اس کو مجاہدت النفس کہتے ہیں، اپنے باطن کی حفاظت کرے، اپنے باطن کو بچا کے رکھے، جب اکیلا ہو، گناہ کی دعوت ملے، کوئی نہ ہو دیکھنے والا، اس وقت اس کے دل میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جانی چاہیے، جب کوئی نہیں دیکھتا تو رب تعالیٰ تو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا نفس ایسا مطمئن، نفس لوامہ کے کہنے پہ چلتا چلتے بندہ نفس مطمئن میں چلا جاتا ہے، وہ اطمینان والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام ہے، جوانی کی عمر ہے، عورت برائی کی دعوت دے رہی ہے، دروازے سارے بند ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے آ میرے ساتھ برائی کر۔ اگلی عجیب بات یہ ہے کہ ہیں بھی اس کے غلام، ہیں بھی اس کے نوکر، اور اگر اس کے کہنے پہ نہ چلتے تو وہ کیا سے کیا کروا سکتی تھی۔ سارے کے سارے اسباب موجود تھے گناہ کرنے کے۔ بعض دفعہ انسان کسی عورت کی طرف اس لیے مائل نہیں ہوتا کہ وہ عزت کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے، لیکن یہ تو بادشاہ کی بیوی ہے۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن یہ تو کائنات کی خوبصورت ترین ہے۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھ لے گا، میرے جاننے والے یہاں پہ رہتے ہیں، لیکن یوسف تو اجنبی تھے، وہاں کوئی نہیں تھا ان کو جاننے والا۔ اس لیے بھی انسان بعض دفعہ رک جاتا ہے کہ کوئی آ نہ جائے، وہاں تو آنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، دروازے بھی سارے بند تھے۔ قربان جائیں یوسف علیہ السلام کے ایمان پہ، اس وقت کہا تھا اکرمی مثواہ، میں جس کے پاس رہتا ہوں، میں جس کا کھانا کھاتا ہوں، جس کا رزق کھاتا ہوں، جس کے گھر میں رہتا ہوں، میں اس کی عزت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں اس رب سے ڈرنے والا ہوں۔ جب انسان کی خلوت اتنی پاک ہو جاتی ہے کہ وہ اکیلا ہو تو رب سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیتا ہوں۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ایسے افراد جو 7 خوش نصیب ہیں۔ ویسے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تمام حدیثوں کو اکٹھا کر کے ان کی تعداد 30 سے زیادہ بتائی ہے۔ 30 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان میں 7 بندے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں کہا تھا کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، عورت بلاتی ہے اس کو برائی کی طرف، ہے بھی بڑی عزت والی، ہے بھی بڑے حسن والی، اور وہاں پہ وہ یہ کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ جب اس کی خلوت اتنی پاک ہوتی ہے تو اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کیا کرتے ہیں۔ اکیلا بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے،
اس کی خلوت زیادہ پاک ہوتی ہے. اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ توجہ دیں، میرا دل کیسا ہے، میرا باطن کیسا ہے. جب مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، یقین مانے حدیث تو ہے، بیان کرنے تو انسان کانپ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا آغاز جن لوگوں سے ہوگا نا، تسعر بہا جہنم، جن کے ذریعے جہنم کو پہلا شعلہ دیا جائے گا، بھڑکایا جائے گا جہنم کو، جس سے وہ 3 بندے ہیں. ایک قاری قرآن، ایک سخاوتیں کرنے والا ہے، ایک جہاد کرنے والا ہے. ایسی بڑی بڑی نیکیاں، لیکن جہنم کو بھڑکایا ہی انہی لوگوں سے جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا باطن پاک نہیں ہے. بلائیں گے اللہ حافظ قرآن اور قاری قرآن کو، بتا تیری زندگی کیسی تھی؟ یا اللہ میں تو لوگوں کو قرآن سنایا کرتا تھا، میں تو رمضان کی راتیں جاگ کے ساری ساری رات قرآن پڑھا کرتا تھا، میں تو تیرے بندوں کو تیرا قرآن سنایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرے اندر کوئی اور چیز تھی. اور وہ کیا تھی؟ تو چاہتا تھا لوگ تجھے قاری کہیں، وہ لوگوں نے کہہ دیا. جو تیرا مقصد تھا وہ تو نے پا لیا. آج میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہے. اور سخی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. پوچھے گا اللہ تعالیٰ یا اللہ میں نے اپنا مال تیرے رستے میں بڑھا دیا ہے. اللہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو. وہاں تو جیسے اس صورت میں اللہ نے کہا ہے نا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ. آسمان کی قسم اٹھائی، آسمانوں کی وسعتوں کو کوئی نہیں جانتا. حدیث میں ہے کہ پوری زندگی انسان نکلے اس آسمان کی وسعت سے نہیں نکل سکتا. ہمیں وہ کائنات کا نظام اچھی طرح سمجھ نہیں آ سکتا، وہ تارک ستارے کا سمجھ نہیں آ سکتا. اللہ کہتے ہیں نہیں آئے گا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو جان سکتا ہے نا کہ تیرے رب نے تجھے پیدا کیسے کیا. یہ ساری باتیں سمجھا کے اللہ رب العزت نے آگے ایک بات بڑی عجیب کی. یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز فاش کر دیے جائیں گے، سارے راز کھول دیے جائیں گے. عربی جاننے والے جانتے ہیں اگر کسی جگہ پہ فاعل کا ذکر کیا جائے نا کہ فلاں یہ کام کرے گا تو اس بات میں وزن کم ہوتا ہے. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایسے ایسے کر دیا جائے گا وہ بڑی وزنی بات ہوتی ہے. فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن ساری پوشیدگی، سارے راز اللہ فاش کرے گا. کون کون فاش کریں گے؟ انسان کا اپنا بدن بھی کرے گا، انسان کے دوست بھی کریں گے، اس کی مجلسیں بھی کریں گی، بیوی بچے بھی کریں گے، اس کے دوست بیلی بھی کریں گے. زمین کے جس ٹکڑے پہ گناہ کیا ہوگا وہ ٹکڑا بھی بول کے بتائے گا کس کس حصے پہ تو گناہ کرتا پھرا ہے. ہر چیز کل قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہیاں دینے والی. کہاں چھپ سکتا ہے انسان؟ اس لیے اسے جیسے کہتے تھے نا غالباً فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، گناہ کرنا ہے تو وہاں جا کے کرو جہاں تمہیں رب دیکھ نہ رہا ہو، اور کرنا ہے تو وہ جگہ تلاش کرو جو رب کی نہ ہو، کسی اور کی ہو. یہ ساری زمین تو اس رب کی، کہاں چھپے گا انسان؟ قیامت کے دن انسان کی انگلیوں کے پورے بول رہے ہیں. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا مشکل ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوگا. آپ نے فرمایا قیامت کے قریب اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک انسان کے ہاتھ کی لاٹھی بول کے نہیں بتائے گی کیا ہو رہا ہے، اس کی ران بتائے گی تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو سب کچھ لکھ رہے ہیں، وہ تو سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں. وہ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے سامنے کھلنے والا ہے. ان سارے رازوں سے پردے اٹھائے جائیں گے، اور یقین مانے اللہ محفوظ رکھے سب سے بڑی بے عزتی وہ ہوگی جو کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ بندے کی کرے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے.
اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے اسے حساب کتاب کے لیے، اس کا نامہ اعمال کھولو۔ اب جب نامہ اعمال کھلے گا تو سب راز ہی فاش ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کا نامہ اعمال دیکھ کے صرف اس پہ نظر دوڑا کے اس کا نامہ اعمال اٹھا لو اور میرے اس بندے کو جنت میں داخل کرنا۔ حساب یسیر ہو گیا۔ جیسے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی مشہور کہ ایک رات میں نے اللہ کے پیغمبر کو بستر سے گم پایا تھا، آپ نہیں تھے بستر پہ، اندھیرے ہوا کرتے تھے، میں نے کمرے میں ہاتھ لگایا، آپ چارپائی پہ نظر نہیں آئے، میں نے نیچے زمین پہ ہاتھ پھیرا تو میرا ہاتھ آپ کے دونوں قدموں پہ جا کے لگا، آپ سجدے کی حالت میں اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ میرا حساب آسان کر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ سلام پھیرا تو سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر یہ حساب یسیر کیا ہے؟ کس بندے کا حساب آسان ہوگا؟ جس کے راز نہیں کھلے، جس کی چھپی ہوئی چیزیں نہیں کھلی، جسے رب تعالیٰ نے قیامت کے دن پردے میں رکھا ہے۔ کون ہوں گے وہ لوگ جن کے راز اللہ نہیں کھولیں گے اور پردے میں ہی ان کی معافی ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بھی ہمیں بتلائی۔ لوگوں کے رازوں سے پردہ نہ اٹھایا کریں، لوگوں کے خلاف باتیں نہ کیا کریں، کسی کے گناہ سے انسان مطلع ہو جائے اس کا جنازہ نہ نکالیں، تماشا نہ لگائیں، اس کا پردے میں رکھیں اس بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈال دے گا اللہ قیامت کے دن اس کے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا۔ دوسری اہم بات ہے کبھی کھلم کھلا گناہ نہ کیا کریں، بڑی اہم بات ہے کھلم کھلا گناہ، اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بندے پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت المجاہر، کھلے کھلے گناہ کرنے والے لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، ہوتا ہے اس سے، وہ کرتا نہیں ہے۔ یہ اس بندے کے اور عام بندے کے درمیان فرق ہوتا ہے جس کے دل میں رب کا خوف ہوا کرتا ہے۔ دعا کرے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر، ہم جہاں بھی ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہے، جلوت میں ہے، خلوت میں ہے، اکیلا ہے تو محفل میں ہے، دوستوں میں ہے، کسی اور جگہ پہ ہے، رات کے اندھیرے میں ہے یا بستر میں ہے، بس تیرے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں رب تعالیٰ کی نظر میں ہوں، اس کی نظر سے اس کائنات میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چیونٹی، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کی حرکت بھی سنتا ہے، ہماری باتیں نہیں سنے گا۔ ما یکون من نجوى من ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، جب تم دو مل کے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہو، بڑی کنسوئی کرتے ہو، کان میں باتیں کرتے ہو، تمہیں اس وقت پتہ ہونا چاہیے تم دو نہیں ہو، وہاں تیسرا رب ہے جو سب کچھ سن رہا ہے۔ اس کی ذات تو عرش پہ ہے، لیکن اس کا علم، اس کی طاقت، اس کا غلبہ، اس کی قہریت، اس کی جباریت، اس کی سمو بصر کسی چیز سے مخفی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی چیز اس کی نظر سے مخفی ہو سکتی ہے۔ وہ تو انسان کے دل میں پیدا ہونے والے راز کو بھی جانتا ہے۔ کتنے درخت ہیں دنیا میں، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ آپ اپنی ٹاؤن کے درخت شمار نہ کر سکیں گے اچھی طرح، پھر درختوں کے پتے کون شمار کر سکتا ہے؟ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پوری کائنات کے کسی درخت سے کب پتا گرے گا، کس درخت سے گرے گا، کہاں گرے گا، کتنے بل کھا کے گرے گا، کس جگہ پہ گرے گا، کس وقت گرے گا، اللہ کہتے ہیں مجھے سارا علم ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے باطن کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، لیکن جو بندہ رب سے ڈرتا رہا، ایک چھوٹی سی بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے گا،
دل دو طرح کے ہوتے ہیں لوگوں کے. بعض لوگوں کے دلوں میں نیکی کی محبت ہوتی ہے، ان سے گناہ ہوگا. بعض لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں گناہ کی محبت ہوتی ہے. یہ گناہوں کی محبت دل کو برباد کر دیتی ہے. اللہ بندے کے دل پہ نظر ڈال لیتے ہیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جس بندے کے دل میں نیکی کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، رب تعالیٰ کا خوف ہے، اس سے گناہ ہو گیا ہے، وہ بندہ اپنا نفس مطمئنہ رکھتا ہے، وہ ضرور ملامت کر دیتا ہے، وہ فوراً اپنے رب سے توبہ کر لیتا ہے، رب سے بخشش طلب کر لیتا ہے، اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس سے پھر گناہ ہوتا ہے، وہ پھر معافی مانگتا ہے، اللہ پھر معاف کرتے ہیں. تیسری دفعہ ہوتا ہے، چوتھی دفعہ ہوتا ہے، پانچویں دفعہ ہوتا ہے، گناہ ہو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اللہ معاف کر رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، چھٹی دفعہ رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آ جاتی ہے، میرے بندے میں نے تیرے دل کو پرکھا ہوا ہے، تیرا دل پاک ہے، دل صاف ہے، باطن درست ہے، تیرا باطن تیرے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے، تجھ سے جو بھی گناہ ہوگا میں رب تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. باطن خوبصورت ہونا چاہیے. اور جس بندے کے باطن میں نعوذ باللہ برائی کی محبت بیٹھ گئی، کالا سیاہ دل بھرا ہوا انسان کا برائیوں سے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کی تو نیکیاں قبول نہیں ہوتی. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اس کی طرف پاکیزہ چیزیں جاتی ہیں، میلی نہیں جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کے اس کائنات میں کون متقی آیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو 3 دفعہ کیوں چیرا گیا ہے؟ کیوں سینہ چیرا ہے فرشتوں نے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. یہ چونکہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا آپریشن کیا گیا ہے. قلب اطہر، جس دل پہ رب کا کلام نازل ہوتا ہے، جس دل سے کائنات میں کوئی پاک اور صاف دل نہیں ہے، اللہ اس کو بھی دھو رہے ہیں. اتنی باطن کو دھونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دلوں کو بھی دھونا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا اور تمام کے تمام انبیاء جب سوتے ہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے رہتے ہیں. ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میں نے آواز سنی ہے کہ یہ وہی ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے. کہا ہاں وہی ہیں. بس انہوں نے مجھے پکڑا، وہ رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، انہوں نے زمزم کے کنویں پہ لٹا کے میرا سینہ چاک کر دیا. کبھی میں بھی سوچوں نا، کبھی آپ بھی سوچیں، کتنی گناہوں کی زندگی ہے ہماری، لیکن ہمیں اپنے باطن کی کتنی سی فکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکالا گیا ہے، آپ کے سینے سے فرشتوں نے دل کو نکالا ہے. کہا ایک تشت تھا ان کے پاس جس کو ہم اپنی زبان میں تھال کہتے ہیں، وہ سونے کا تھال فرشتے جنت سے لے کے آئے تھے، ان کے پاس جنت کا پانی تھا. انہوں نے وہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تھال میں رکھ کے اچھی طرح دھو دیا، اور دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس نور تھا، ان کے پاس حکمتیں تھیں، وہ سارا کچھ میرے دل میں اڈیل کے میرے دل کو واپس میرے سینے میں رکھ کے سلائی کریں. ایک چھوٹا سا کالا سا نقطہ نکالا تھا دل سے. کہا ھذا حظک من الشیطان. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان سب سے پہلے آگے انگلی لگاتا ہے، جس سے بچہ چیختا ہے، پتہ چلتا ہے اس کی زندگی ہے، اس کی وہ انگلی کا اثر ساری زندگی چلتا ہے. لگی تو آپ کو بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے اس چونکے سے اس کائنات میں صرف ایک بندہ محفوظ رہا ہے، اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، بغیر باپ کے پیدا ہونے والے. آپ کو بھی لگایا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا تو شیطان بھی میرے تابع ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. فرشتوں نے وہ حصہ بھی نکال دیا، دل میں ایمان، دل میں نور، دل میں حکمتیں اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے لا کے بھر دیں. کیوں بھر دی؟ میرا سوال یہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جا کے نماز کا تحفہ لینے لگے. 3 دفعہ آپ کے دل کو چیرا گیا ہے. یہ باطن
دل انسان کا باطن ہے، اس سے بڑا باطن کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب آپ بچپن میں بچوں میں کھیل رہے تھے، حلیمہ سعدیہ کے ہاں ہیں، تو اس وقت تو شاید مطلوب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا دیا جائے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ ڈر گئی تھی حلیمہ سعدیہ، واپس کر دیا آ کے آمنہ کو، کہیں ایسا نہ ہو اس بچے کی موت واقع ہو جائے، یہ بچہ کوئی غیر معمولی ہے۔ پھر جب آپ کو نبوت کا سرفراز کرنا تھا، اللہ رب العزت نے پاک کیا، دل کو اچھی طرح صاف کیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے، اتنا گرے ہوئے لوگ تھے، وہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو معاشرے میں پائی نہ جاتی ہو، لیکن میرے پیغمبر کا باطن اس وقت بھی اتنا پاک تھا کہ رب العزت نے نبی کائنات کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، لعمرک، اے نبی مجھے تیری عمر کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، کیا پاک صاف عمر ہوگی آپ کی، کیا خوبصورت زندگی ہوگی آپ کی کہ جن کی عمر کی قسمیں رب اٹھا رہا ہے۔ اس لیے جب آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی، مخالفتیں ہوئیں، تو آپ نے فرمایا تھا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں اپنی عمر کا ایک حصہ تم میں گزار چکا ہوں، اگر میرے اندر کوئی چیز ایسی ویسی ہے تو مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ ہم پیش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کسی موقع پہ، ظاہر تو کر سکیں گے نا، پھر بھی ہمارا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے۔ کبھی ہم اپنا باطن کر سکتے ہیں، دوسروں کے سامنے کھول سکتے ہیں، رب تعالیٰ کے سامنے کیسے کھولیں گے؟ ہمیں فکر ہونی چاہیے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے پھر یہی کام کروایا ہے، آپ کے دل کو دوبارہ دھویا گیا ہے، پھر اس کو زمزم سے دھویا، پھر اس میں نور اور ایمان بھرا، پھر دوبارہ سلائی کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیض اتارا کرتے تھے نا، تو وہ سلائی کے نشان آپ کے بدن مبارک پہ نظر آیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کو معراج پہ لے جانا تھا، اب تو آپ کی عمر بھی زیادہ ہے، آپ نبی بھی بن چکے ہیں، آپ تو پہلے ہی بڑے متقی تھے، نبوت ملنے کے بعد آپ کا تقویٰ تو آسمان کی بلندیوں پہ تھا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے پھر سے آپ کا دل دھلوایا اور پھر اپنے پاس بلایا ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے بھی نماز پڑھنے سے پہلے سوچا ہے میرا دل کیسا ہے؟ معراج کی رات رب العزت نے آپ کو 3 تحفے دیے تھے، 3۔ سب سے بڑا تحفہ نماز تھا، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ لے گا، کافتاہ، یہ 2 آیتیں اللہ رب العزت کی طرف سے اسے کافی رہیں گی۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا تھا، آپ کی امت کا جو بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ دل سچے ہونے چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، دل نکھرا ہوا ہونا چاہیے، باطن انسان کا پاک ہونا چاہیے، اس میں رب کا خوف ہونا چاہیے، اس میں دنیا کی محبت نہ ہو، اس میں دنیا کا لالچ نہ ہو، اس میں حسد اور بغض اور کینے کی بیماریاں نہ ہو، یہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی سوچ نہ رکھتا ہو، اتنا پاک صاف دل رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح صاف ہوں، ایسے دل چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے نماز کا تحفہ دے دیں۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نمازی کو نماز میں آنے سے پہلے اپنے دل میں جھانکنا چاہیے۔ یقین مانے ایک موقع ایسا بھی دیکھا، ایک شخص پہلی صف پہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، وہ سنتیں شروع کرنے لگا تو دوسرے نمازی پہ نظر پڑی، اس سے وہ لڑائی ہوئی تھی، ناراض تھا، اس نے پہلی صف چھوڑ کے پیچھے جا کے نماز شروع کر دی۔ نماز قبول ہو جائیں گی؟ اتنے میلے کچیلے دلوں والوں کی نماز قبول ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے دل نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، نہ ہی اللہ ایسے دلوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اسے نکھرے ہوئے دل چاہیے، نکھرے ہوئے۔ اور کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے، ہم انسان ہیں، ایک دوسرے سے معاملات بگڑیں گے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے بنیں گے، لیکن اپنے دل میں کبھی میل کچیل نہ رکھیے گا، اس کو اتنا پاک صاف رکھو کہ اللہ رب العزت کی نظر میں یہ دل کامیاب ہو جائے۔ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، صدیقہ بنت صدیق سے بڑھ کے کون آیا اس کائنات میں؟
तोहमत लग गई, मशहूर वाक़या है। तोहमत क्या लगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे पे गए हैं जिसका नाम गज़वा बनी मुस्तलक है। आप जब सफ़र पे जाते कुर्रा डालते, जिस बीवी का नाम निकलता उसको साथ ले जाया करते थे। इसमें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का नाम निकला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से वापस पलट रहे हैं, रात का वक्त है, एक जगह पे पड़ाव डाला, थोड़ी देर के लिए ठहरे। सिद्दीक़ा कायनात थोड़ा दूर गई, क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत थी, नई नई उम्र है, छोटी सी उम्र है, वज़न ज़्यादा नहीं था। उस वक़्त वो हौदज हुआ करते थे जिसको हमारी ज़ुबान में डोली कहते हैं। साहबा ने उठाया, उठा के ऊँट के ऊपर रखा, उन्हें अंदाज़ा ही ना हो सका, वो खुद बहुत वज़नी होता है कि आयशा सिद्दीक़ा इसमें नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले को लेके आगे निकल गए और सिद्दीक़ा कायनात अकेली जंगल में बैठी, पता ही नहीं था। हमारे लिए तो अकीदे की बात भी है ना। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी आलिमुल गैब हैं, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं तो बीवी को जंगल में छोड़ के जाना था। वही जानते हैं जो अल्लाह बता देता है। काफिला निकल गया, सिद्दीक़ा वापिस आई, आके देखा काफिला तो निकल गया है, बड़ी गमज़दा हूँ। पर्दे की आयात उतर आई थी, जंगल है, कोई शख्स नहीं है, वहाँ बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी सफ़वान बिन मुअत्तर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पीछे रखा हुआ था। हमेशा आप सफ़र में एक बंदे को पीछे रखते थे। कोई चीज़ गिर जाती है, कोई मसला बन जाता है, सैयदा फरमाती हैं सफ़वान आए, उन्होंने पर्दे से पहले मुझे देखा हुआ था, उन्होंने पहचान लिया, कहा अल्लाह की कसम सफ़वान ने मेरे साथ बात नहीं की, सफ़वान ने मेरी तरफ नज़रें नहीं उठाई। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, जिस बंदे का दिल पाक होता है, तहारत वाला होता है, उसका बातिन सुथरा होता है, निखरा हुआ होता है, वो कायनात का जितना मर्जी बड़ा गुनाह उसके सामने आ जाए। एक मौका मुसलमानों की जंग में ऐसा भी आया था कि दुश्मन ने इंतहाई खूबसूरत लड़कियां बेलिबास करके सामने बिठा दी थी कि ये काफिला गुजरेगा, लड़कियों को देखेगा, नजर इनकी पड़ेगी, गुनाह इनके अंदर आएगा। जब गुनाह आता है अल्लाह अपनी रहमतें छीन लेते हैं इनसे, फिर रब इनकी रहमतें छीनेगा, फिर हम इन पे गालिब आ जाएंगे। लेकिन तारीख लिखती है पहले मुजाहिद से लेके आखिरी मुजाहिद तक सारा काफिला गुजर गया, किसी ने नजर उठा के औरत की तरफ देखा नहीं। ये पाक दिल हैं, पाकीज़ा दिल हैं। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने इन सहाबा के, इन ताबईन के, इन नेक लोगों के दिलों का इम्तिहान लिया हुआ होता है। और आखिर में अल्लाह ने नतीजा भी सुना दिया था, उलाइका हुमुल फाइजून। मैंने सहाबा के दिलों को देखा, ये सारे के सारे ही पास हो चुके हैं, सारे कामयाब। दिल ऐसा कि बुराई जैसी भी हो असर न करे। और ये भी याद रखिएगा, जो बंदा गुनाह से बचता है ना, गुनाह का मौका सामने आया और उसने अपने आप को बचा लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके दिल पे सफ़ेद नुक्ता लगता है, और जो कर गुजरता है उसके दिल पे काला नुक्ता लग जाता है। ये गुनाह करते करते काले नुक्ते लगवा के अपना दिल काला से आकर बैठता है, ये गुनाहों से बचता बचता सफ़ेद नुक्ते लगवा के अपने दिल को सफ़ेद कर लेता है। फिर सुम्मा सारा कल कलबैनी, ये दो दिल हो जाते हैं, एक बिल्कुल सफ़ेद, एक बिल्कुल काला। अब सफ़ेद पे बुराई असर नहीं करती, काले पे नेकी असर नहीं करती। हमें झांकना है ना अपने दिल में, काला है कि सफ़ेद है। हम अपने आप को बुराई से बचाते हैं कि उसमें दाखिल हो जाते हैं। हमें मौका मिले फिर ना बंदा बुराई करे, मजा तो ये है। असल मुजाहदातुन नफ्स ही ये है, बातन की तहारत ही ये है। कोई चीज ना हो वहां रुकावट बनने वाली, बस एक चीज हो वहां रुकावट बनने वाली, और वो रब का तकवा और परहेजगारी और खौफ खुदा होना चाहिए। ये हो तो वो कामयाब है, और इसी पे रब ताला ने क़यामत के दिन फैसले भी करने हैं। तो बहरहाल सिद्दीक़ा कहती हैं हम वहां से आए, काफिले को मिले, दोपहर का वक्त है, सब लोग सोए हुए हैं। मुनाफिकों का सिरदार अब्दुल्ला बिन उबई की नजर पड़ गई। इस बदबख्त ने यह शोशा छोड़ दिया कि नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, ऐशा ने सफ़वान बिन मुअत्तल से ज़ना की है, बुराई की है उससे, साथ 2-3 बंदे भी मिला लिए गवाह के तौर पे। अल्लाह अकबर, ये कितनी पाकीज़ा दिलों वाली हैं मेरी माएँ, उम्महातुल मोमिनीन। पूरे मदीने में खबर फैली हुई थी, लेकिन आयशा सिद्दीक़ा को पता ही नहीं है, कोई पता नहीं था
کہ مدینے میں میرے خلاف افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، زندگی اتنی خوبصورت گزارو کہ برائی سے انسان کو واسطہ ہی نہ ہو۔ یہاں ٹو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑی سی کوئی بندہ بات کرے صحیح، بس اس کے ساتھ وہ ساریاں پیڑیاں انہوں نے کھولنی ہوتی، کیا ہوا ہے، کس نے کیا، ایسے ایسے ایسے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک دن جن لوگوں نے ساتھ گواہی دی تھی ان میں ایک مصطح بن اثاثہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ ہیں، لیکن انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے کمزوری کر بیٹھتا ہے۔ ایک تو حسان بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کی مدح میں شعر پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کیا کرتے تھے، ان کو مداح رسول کہا جاتا ہے۔ ان کو اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے لیے تو نظمیں پڑھتا ہے، ایدک اللہ بروح القدس، اللہ فرشتے کے ذریعے تیری مدد کیا کرے گا، لیکن وہ بھی کر بیٹھے، انسان ہے، کہہ بیٹھے۔ میں نے بھی دیکھا ہے، آ رہے تھے، اللہ اکبر، کوئی پتہ نہیں ہے صدیقہ کو۔ مصطح بن اثاثہ کی والدہ کے ساتھ جیسے پہلے دور میں قضاء حاجت کے لیے عورتیں باہر نکلتی تھیں، وہ نکلی، بات سنیے گا غور سے۔ مصطح بن اثاثہ کی والدہ کو ٹھوکر لگی، نیچے گری، اور گرتے ہی ان کی زبان سے ایک کلمہ نکلا تھا، کہا تعیسا مصطح، مصطح برباد ہو گیا۔ صدیقہ نے سنا تو خاموش ہو گئی کہ ٹھوکر ماں جی کو خود لگی ہے اور برا بھلا اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں۔ سوئے اتفاق دوسری مرتبہ پھر یہی کام ہو، اس کی زبان سے پھر نکلا تعیسا مصطح، مصطح برباد ہو گیا۔ پیغام کیا دینا چاہتی ہے مصطح کی ماں؟ بچوں کے گناہوں کا اثر والدین پہ پڑتا ہے، والدین کے گناہوں کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں میری میرے نال، تیری تیرے نال، میں اپنی قبرے جانا ہے تو اپنی قبرے جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کا اثر اس کی بیوی پہ، اس کے بچے پہ، اس کے ہمسائے پہ، اس کے گھر میں، اس کی سواری پہ ہوتا ہے، معاشرے تک پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک اعمال کا فائدہ بھی پوری دنیا پہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں میری میرے نال، ایسا نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے بڑے تعجب سے کہا تھا آپ مصطح کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، انہ بدری، وہ تو بدر میں شریک ہونے والا صحابی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے بدریوں کو کہا تھا اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، اہل بدر تم جتنے مرضی اور جیسے مرضی اب دنیا میں عمل کرو گے، اللہ رب العزت نے تمہاری مغفرت کے فیصلے کر دیے ہوئے ہیں۔ آپ مصطح کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ کہا عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا تجھ پہ بہت بڑا الزام لگا ہوا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا صفوان بن معطل کے ساتھ، گواہی دینے والوں میں میرا بیٹا بھی ہے، یہ میرے بیٹے کے گناہوں کا وبال ہے کہ مصطح کی ماں ٹھوکریں کھا رہی ہیں، اس لیے میں مصطح کو برا بھلا کہہ رہی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاؤں تلے زمین نکلیں، ایک عزت دار خاتون، زوجہ رسول، صدیق کی بیٹی، اتنی بڑی تہمت۔ کہا اللہ کے رسول کو پتہ ہے؟ کہا بیٹا پورے مدینے میں خبر پھیلی ہوئی ہے۔ یقین کریں یہ واقعہ سن کے، پڑھ کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان لوگوں کو برائیوں سے سروکار ہی نہیں تھا، یہ تھا ہی نہیں کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے غیبتیں کرنی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہیں۔ ان کی زبانوں پہ ہمیشہ رب تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ سنتے تھے خیر کی بات، وہ کرتے تھے تو خیر کی بات۔ اب یہ بیچاری گھر آئی تو بیمار ہوں، 1 مہینے کے قریب اللہ کے پیغمبر نے سیدہ عائشہ سے بات نہیں کی۔ بڑا کٹھن یہ مرحلہ تھا عائشہ کے لیے، اتنا طویل وقفہ، اتنی طویل مدت۔ کہتی ہیں اتنے عرصے کے بعد اللہ کے پیغمبر میرے گھر میں آئے تو میں نے سوچا آپ کو اللہ نے خواب دکھایا ہوگا کہ عائشہ تو پاک ہے، لیکن اس وقت میرے لیے اور زیادہ شدت کا مسئلہ بنا جب اللہ کے نبی نے آ کے مجھے کہہ دیا عائشہ گناہ ہوا ہے تو مجھے بتا دو، میں تیرے لیے رب سے استغفار کر لیتا ہوں۔ کہتی ہیں میں نے اپنا رخ بدلا، میں نے اپنا چہرہ بدلا،
اپنی زبان پہ وہ کلمات جاری کیے جو سیدنا یعقوب نے یوسف کی جدائی پہ کیے تھے، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میرے غموں کا مداوع میرا رب کرے گا۔ اب میں کچھ نہیں بولوں گی، اگر میں کہوں میں نے یہ گناہ نہیں کیا آپ مانیں گے نہیں، سنا ہے پورے مدینے میں خبر ہے، اور اگر میں کہہ دوں کہ میں اس گناہ میں ملوث ہوں آپ لوگ جلدی مان جائیں گے، لیکن اب میرا فیصلہ میرے رب پہ ہے، میں اپنے رب کے حکموں کا انتظار کروں۔ کہا میں بھی خاموش، اللہ کے حبیب بھی خاموش۔ میں نے آنکھ چرا کے دیکھا تو آپ کا چہرہ بدل رہا ہے۔ جب جبریل آتے تھے، جب وحی آتی تھی، جب رب کا قرآن آتا تھا، اللہ کے پیغمبر کا چہرہ اس وحی کے بھار سے بدل جایا کرتا تھا۔ بڑا وزن ہے اس وحی کا، لیکن اس وحی کو ہم نے نہ سمجھا۔ فتح مکہ کے موقع پہ، بلکہ حدیبیہ کے موقع پہ جب سورہ فتح نازل ہوئی تھی، آپ سواری پہ واپس آ رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں اتنا وزن تھا وحی کے نزول کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا پیٹ زمین پہ لگ رہا تھا، بدلا ہوا ہے آپ کا چہرہ۔ کہتی ہیں میں تو سمجھتی ہی نہ تھی کہ ایسا ہوگا، میں تو یہی خیال کرتی تھی کوئی خواب آئے گا، میری برات کا اعلان ہوگا، لیکن جب آپ کا چہرہ کھلا، وہ وحی کے آثار ختم ہوئے، جبریل واپس گئے، آپ نے فرمایا عائشہ تیرے لیے مبارک ہو، تیرے لیے خوشخبری ہو، اللہ نے تیری برات میں 10 آیتیں قرآن میں نازل کر دیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کہنے لگیں اٹھیں اپنے پیغمبر کا شکریہ ادا کریں۔ کہا نہیں، اب میں شکریہ اسی رب کا ادا کروں گی جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات عطا کی۔ اللہ اکبر۔ جو بات میں آپ سے کرنے لگا تھا وقت ختم ہو گیا۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق خرچہ دیا کرتے تھے، بڑا قریبی رشتہ ہے ان کا آپس میں۔ قسم اٹھا لی ابو بکر صدیق نے، آج کے بعد میں مصطح کو کچھ نہیں دوں گا۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا گناہ شاید ہمارے معاشرے میں کوئی نہ ہو، زوجہ رسول پہ تہمت لگانے والا، اور وہ بھی اتنی بھیانک قسم کی تہمت جس ام المومنین کی برات کا اعلان قرآن میں بھی ہو چکا، جس کا نکاح بھی اللہ رب العزت نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرے ساتھ نکاح سے پہلے جبریل ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے تجھے میرے سامنے لائے تھے اور مجھے اشارہ کیا تھا کہ تیرا نکاح اس کے ساتھ ہو۔ قسم اٹھا لی۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ دلوں کو صاف کریے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، جن کو رب نے دیا ہے انہیں یہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ قریبیوں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ لوگ گناہ کرے تم معاف نہیں کرتے، لوگ زیادتیاں کریں تم معاف نہیں کرتے، لوگ ظلم کریں تم معاف نہیں کرتے، کسی سے تھوڑی سی انبن ہو جائے صدیوں بھر کے لیے جدائیاں اختیار کرتے ہو، تم سینکڑوں سال تک دور ہو جاتے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ رب تمہیں معاف کرے؟ مطلب کیا ہے؟ اپنے دل کو اتنا صاف کرو کہ لوگوں کو معافی کا انداز سیکھو۔ ابو بکر صدیق نے یہ آیت سنی، آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی، بلا یا ربی، اللہ میں چاہتا ہوں تجھے مجھے معاف کر دے۔ لہذا ابو بکر صدیق نے کہا آج کے بعد میں مصطح بن اساسہ کو 2 گنا خرچہ دیا کروں۔ دل کو صاف کرنا پڑے گا، اس سے بڑا تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے وہاں بھی ابو بکر صدیق کو کہہ دیا معاف کروں۔ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جب تک اللہ کہتے ہیں میں دلوں سے قدورتیں نہیں کھینچ لیتا تب تک میں ان بندوں کو اپنی جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ یہ صاف کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے باطن کی طہارت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، وہ ہماری خلوتیں ہماری جلوتوں سے خوبصورت کر دے۔ جب ہم اکیلے ہوں تو ہمارے رب کا خوف ہمارے دلوں میں اور زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی، پرہیزگاری، خشیت و للہیت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ جس جگہ بھی ہوں رب کا خوف ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اور رب کے خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے میں قدم اٹھاؤں تو سوچ کے، میں ہاتھ اٹھاؤں تو سوچ کے، میری زبان حرکت کرے تو سوچ کے، میرے
کانوں میں کوئی بات جائے تو سوچ کے، میرے وجود کی حرکت ہو تو سوچ کے میری شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، دیتی ہے تو کر گزرو، نہیں دیتی تو رک جاؤ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے عمر فاروق کہا کرتے تھے اپنے اور اپنے گناہوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر، پھر تیرے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔